अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रमूज़ औक़ाफ़ का जो लेक्चर था पिछला उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो बकिया अलामात रह गई थी उनको आज हम मुकम्मल करेंगे। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें आखिरी अलामत तफसीलिया पढ़ी थी। उसके बाद है जी ख़त्मा यानी फुल स्टॉप, इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। अलामत इसकी ये छोटा सा एक निशान है, इसको देख लें अच्छी तरह, इसी तरह लगाई जाएगी। उसके बाद तारीफ़ कि जब कोई बात मुकम्मल हो जाती है, कोई जुमला मुकम्मल हो जाता है, इबारत मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद ये अलामत लगाई जाती है। यानी ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसका जो अहम इस्तेमाल है वो एक तो है कि जब बात मुकम्मल होती है, और दूसरा जो अंग्रेज़ी के ये एब्रीवेशन जिसको आप कहते हैं मुखफ़फ़ात, ठीक है, तो उनके दरमियान भी ये अलामत इस्तेमाल होती है। मिसालें भी यहाँ दर्ज हैं। पहली मिसाल, अली ने सबक पढ़ लिया, तो यहाँ बात मुकम्मल हो गई है। तो उसके बाद ये अलामत आई है अरसलान ने MBBS का इम्तिहान पास कर लिया है। यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो ये है कि MBBS ये एक एब्रीवेशन है, ठीक है। इसी तरह इसके दौरान आप देख रहे हैं कि MBBS हर एक के दरमियान ये अलामत मौजूद है। फिर तीसरी मिसाल, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल MA PhD थे, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि यही अलामत है ख़त्मे की, क्योंकि ये भी एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ात हैं। दुनिया आखरत की खेती है, ये भी यहाँ पर बात मुकम्मल होती है। इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालात जुमले के इख्तिताम पर अलामत लगाई जाती है, यानी जब जुमला मुकम्मल होता है तो ख़त्मा ही होगी, फुल स्टॉप जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। ख़त्मा की तारीफ़ मुकम्मल ठहराओ, यानी जब मुकम्मल तौर पर आपको रुकना होता है, मुख्तसर नहीं होता, सकता से ज़्यादा नहीं होता, वक्फ़ा से ज़्यादा नहीं, बल्कि मुकम्मल ठहराओ, मुकम्मल तौर पर रुक जाना, बात का मुकम्मल हो जाना। उसके बाद है जी क्वेश्चन मार्क, सवालिया इसको कहते हैं, इस्तेफामिया भी इसको कहते हैं। अलामत मौजूद है। उसके बाद तारीफ़, सवालिया की अलामत जुमले के आखिर में उस वक्त लगाई जाती है जब किसी से कुछ पूछना हो, कुछ सवाल करना हो, कुछ दरियाफ्त करना हो। मिसालें मौजूद हैं। कायद आज़म किस सन में पैदा हुए? डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावल कौन से हैं? यहाँ भी सवाल है। अल्लामा इकबाल यूरोप किस सन में गए, यानी किस साल में गए? आप कब तशरीफ़ लाएंगे? ये जो मुमकिन सवालात हैं उसमें सवाल है। फिर ये यहाँ पर मैंने अलामत लगाई है, नीचे मैंने ऑप्शन दिए हैं इस्तेफामिया, तफसीलिया, ख़त्मा, वावैन। अब सवालिया को चूँकि मैंने शुरू में बता दिया है कि इस्तेफामिया भी कहते हैं, तो आपने अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो इसी पर टिक का निशान लगाना है। अगर सवालिया लिखा है तो सवालिया दोनों में से एक होगा, या सवालिया या इस्तेफामिया, तो आपने इस पर निशान लगा लेना है। उसके बाद नदाया, ये सबसे अहम है। ये अलामत एक ही है, लेकिन इसके नाम जो हैं वो तीन हैं, नदाया, फिजाइया और इस्तेजाबिया। अब इनके तीन नाम क्यों हैं? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कैफियत हैं। यानी जब हम किसी को पुकारते हैं या मुखातिब करते हैं, उस सूरत में ये अलामत नदाया कहलाएगी। दुख या खुशी के जज्बात का इजहार है तो फिर ये अलामत फिजाइया कहलाएगी। और तमन्ना या हैरत, यानी ख्वाहिश है या हैरत है, तो फिर ये अलामत इस्तेजाबिया हो जाएगी। यानी अहमद मेरे पास आओ, आपने अहमद को मुखातिब किया, उसे बुलाया। ख़वातीन व हज़रात, ये भी हम मुखातिब करते हैं। आप कोई भी स्पीच करने लगे हैं या किसी से बात करने लगे हैं तो यकीनन पहले मुखातिब ही करते हैं। आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि बखिदमत जनाब वो सारा लिखने के बाद नीचे जनाब आली लिखते हैं, तो उसके फौरी बाद ये अलामत आ जाती है। या ख़त लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अगर आप भाई को लिख रहे हैं, वालिद को लिख रहे हैं, चाचा को, प्यारे अब्बा जान, प्यारे चाचा जान के बाद आप ये अलामत लगाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है
کہ آپ وہاں پر مخاطب کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہے جی اللہ توبہ، کتنا دردناک حادثہ ہے۔ یہ یہاں پر علامت فجائیہ ہو جاتی ہے، کیوں؟ یہ دکھ کا اظہار ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ کاش ہم میچ جیت جاتے، یہاں پر آپ نے تمنا ظاہر کی ہے تو یہاں استجابیہ ہو جائے گی۔ امتحان میں کیسے پوچھے جائیں گے سوالات؟ تمنا یا حیرت کے اظہار کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر استجابیہ ہوگا۔ ندائیہ کی تعریف کیا ہے؟ جب آپ کسی کو پکارتے یا مخاطب کرتے ہیں۔ اس کی تیسری اگزامپل، دکھ یا خوشی کے اظہار کے لیے، جیسے ہم نے پیچھے اگزامپل پڑھی اللہ توبہ، تو یہاں پر آپ نے علامت یہ آگے دی گئی ہے، میں نے یہاں نام نہیں لکھا، علامت لگا دی ہے، تو اگر نام لکھا ہوگا تو یہاں پر فجائیہ ہوگا اور علامت سیم ہی رہے گی۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ ہمارے پاس واوین، انورٹڈ کاماز بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جب آپ کسی کا قول نقل کرتے ہیں، کسی کا فرمان نقل کرتے ہیں، یا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ کہیں کوٹیشن کے طور پر لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کی کہی ہوئی بات جو ہے اس میں وہو بہو اسی کے الفاظ میں لکھی جاتی ہے۔ تو واوین جو ہے اس کا استعمال کسی کا قول یا فرمان ہو بہو اسی کے الفاظ میں جب ہم نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو واوین کی علامت آتی ہے۔ مثال ہے، قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام، تو یہ ان کا چونکہ فرمان ہے انہی کے الفاظ کو ہو بہو لکھا گیا ہے۔ استاد نے شاگرد سے کہا شاباش تم بہت ذہین ہو، تو یہ بھی استاد کے الفاظ ہیں۔ امتحان میں کیسے پوچھے جائیں گے؟ واوین کی علامت کا پوچھ لیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، تو یہاں پر اس کے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ ہے میں نہیں آ سکتا، تو یہاں پر میں نہیں آ سکتا کو ہم نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، تو یہ علامت واوین کی استعمال ہوگی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جی کوسین، بریکٹ۔ یہاں پر آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے کہ علامت اس کی یہ یہاں درج ہے، یہ جو اندر ہے یہ بھی بریکٹ، لیکن آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف، اس علامت کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت کسی لفظ یا جملے کو عبارت سے ممتاز و منفرد بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے؟ یہ علامت عبارت میں ایسے جملوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو جملہ معترضہ کے طور پر آئے۔ یہ جملہ معترضہ کیا ہے؟ یہ نیچے نوٹ میں نے مینشن کیا ہے، یا پھر یاد رہے کہ کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو، یعنی اردو میں کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کی اگر انگریزی لکھنا مقصود ہو، جیسے یہ کوسین یہ اردو کا ہے، اب اس کی انگریزی ہم نے لکھی بریکٹ، تو یہ ہم نے جب انگریزی لکھی تو اس کے باہر ہم نے علامت کوسین کی لگا دی۔ آپ نے جتنی بھی علامات دیکھی ہیں وہاں جب ان کی میں نے انگریزی لکھی ہے تو ساتھ میں نے بریکٹ کا نشان لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ اردو میں کوئی لفظ ہے اور اس کا مطلب اسے انگریزی میں لکھنا ہے یا کسی اور زبان میں لکھنا ہے تو وہ بریکٹ میں آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا وضاحت دینی ہوتی ہے۔ یہ نوٹ میں نے جملہ معترضہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جو عبارت میں آ جائے، اصل عبارت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یعنی ایک عبارت میں کوئی جملہ ایسا آ جائے جس کا اصل عبارت کے ساتھ تعلق کوئی نہ ہو لیکن حوالہ کے طور پر، ریفرنس کے طور پر اسے مینشن کیا جائے، جیسے قائد اعظم خدا ان پر رحم کرے۔ اب یہ ہم نے کیا کیا، یہ اس کا تعلق تو نہیں ہے مگر ہم نے حوالہ کے طور پر ایک ان کے بارے میں دعائیہ کلمات ہم نے کہے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کیا، بریکٹ میں کر دیا ہے۔ آپ کا بیٹا عمیر بہت لائق ہے، یہاں عمیر کو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے۔ اگر میں ویسے کہہ دیتا کہ آپ کا بیٹا بہت لائق ہے،
اب یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کے بیٹے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں. ہو سکتا ہے اس کے 4 بیٹے ہوں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یہاں پر اس کا جس مخصوص بیٹے کا نام لے رہے تھے اس کو ہم نے بریکٹ میں مینشن کر دیا. تو یہ جو عمیر ہے یہ اس لیے بریکٹ میں آیا کیونکہ ہم اس کو نومینیٹ کر رہے ہیں, اس کو اسی پر ہم مطلب اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. مولوی عبدالحق جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے کراچی میں دفن ہے. یعنی ہو سکتا ہے مولوی عبدالحق کے نام سے کوئی اور بھی لوگ ہوں, وہ بھی کراچی میں دفن ہوں, لیکن ہم ایک مخصوص شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ کون ہیں؟ وہ ہیں مولوی عبدالحق جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے, جن کی اردو کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے تاکہ اس کو میں مزید ریفرنس کے طور پر, حوالے کے طور پر یہاں مینشن کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھا. ٹھیک ہے. اب امتحان میں جو پوچھے جائیں گے وہ کیا سوالات ہوں گے, وہ یہ بریکٹ میں نے لگائی یعنی کوسین علامت ہے, نیچے میں نے آپشن دیے واوین, کوسین, تسہیلیہ, استجابیہ. تو یہ کوسین ہے چونکہ تو ہم کوسین پہ ٹک لگائیں گے. جملہ معترضہ کو لکھا جاتا ہے یعنی جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا وضاحت بتانی ہے, جس کو ہم نے عبارت سے تھوڑا سا الگ کرنا ہے, اس کی پیچھے وضاحت میں بتا چکا ہوں. تو اس کو ہم کس میں لکھتے ہیں؟ ہمیشہ کوسین یعنی بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج کا لیکچر یہی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میری کوشش ہے کہ ہم امدادی افعال پڑھیں گے, مصادر کا بطور امدادی افعال استعمال. تو اس حوالے سے اگر کوئی کچھ پوچھنا سمجھنا ہو تو آپ مجھے مزید واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.